ہے وہ پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑی گندم پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مکئی پیدا ہوئی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چاول پیدا ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ گنے کی فصل ہوئی۔ تو یہ ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کیا، ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کیا، ہم نے اپنے جو قرضے ہیں ان کو اس میں ہم جو ہے وہ بہتری لے کر کے آئے، اور اس میں ہم جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے زیرو کے اوپر لیا، اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو سامنے رکھا تھا، جو ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اب استحکام نظر آ رہا ہے، اور آج آپ کے سامنے جو منسٹر انڈسٹریز ہیں خسرو بختیار صاحب، وہ ہم نئی خوشخبری لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، جہاں پر آٹو پالیسی کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے۔ اور اسپیشلی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب منسٹر صاحب نے یہ بات سامنے رکھی کہ وہ لوگ جو پہلی بار گاڑی لے رہے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل انیشیٹو جو لایا گیا ہے کہ جو ہمارے بچے اسپیشلی جو ینگسٹرز جن کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ پہلی بار گاڑی لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک زبردست اسکیم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو میں مختوم صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کی نئی پالیسی کے چیدہ نکات کیا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ پاکستان کا جو آٹو سیکٹر ہے، یہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی پاکستان میں اس وقت 4,15,000 گاڑی بنانے کی ہے، اور ہر گاڑی کے ساتھ 5 نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم ایک استحکام کے موڈ میں آئے، کنٹریکشن ہوئی اکانومی میں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، اب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بیلنس ہم نے سٹیبل کر لیے، اور اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ آٹو سیکٹر کا تقریباً لگ بھگ 10% لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں رول ہے، لگ بھگ 10% لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں رول ہے۔ تو ہم نے اس کیپیسٹی کو، پہلا ٹارگٹ تھا کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھائیں۔ تو پچھلے سال صرف 1,64,000 گاڑی بنی، اور اگلے سال ہمارا کوشش ہے جو ہم نے آٹو پالیسی کے تھرو، جس کے سیلینٹ فیچرز کچھ آ گئے ہیں اور کچھ اگلے مہینے کیبنٹ کے اپروول کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے، کہ ہم ڈیمانڈ کو بڑھائیں تاکہ 164,000 پروڈکشن سے 1,64,000 سے کم از کم 3 لاکھ تک ہم اس سال پہنچیں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا انسینٹو یہ تھا اس سیکٹر کے اندر کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ تو ہم نے گاڑیوں کی قیمتوں کے اوپر، حکومت نے اپنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور چھوٹی گاڑی کے اندر اپنا سیل ٹیکس بھی ختم کر دیا، جو میری گاڑی اسکیم کے تحت۔ تو اس وقت جو 660 سی سی جس میں آلٹو کی ساری رینج ہے، تو اس کی جو قیمت کم ہوگی وہ تقریباً 1,05,000 کے تقریباً کم ہوگی۔ اس کے بعد 1000 سی سی میں 1,42,000 کم ہوگی۔ کلٹس یا یہ گاڑیاں جو ہیں ان میں 1,86,000 گاڑی کی قیمت کم ہوگی۔ سٹی کے اندر قیمتیں کم ہوں گی۔ ٹوئٹا یارس وغیرہ یہ کوئی 1.25 لاکھ کے لگ بھگ قیمتیں کم ہوں گی۔ اسی طرح ٹوئٹا گرینڈے، سپورٹیج، فارچونر، جتنی گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں نئی قیمتوں کا اطلاق انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا، اور پاکستان آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے بھی ہمارا رابطہ ہے، اور یہ نئی اطلاق گاڑیوں کا نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اس سے ایک دم ڈیمانڈ پیدا ہوگی سیکٹر کے اندر، اور گاڑیوں کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہوگا۔ میں یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم گاڑی کی پروڈکشن بڑھائیں گے تو تقریباً اس ملک کے اندر اس سال اس سیکٹر کے اندر 3 لاکھ نئی نوکریاں مہیا ہوں گی۔
اور ساتھ ہی اس سے دوسرا سیکٹر جو وابستہ ہے آٹو سیکٹر کے اندر وہ موٹر سائیکلز کا ہے. پاکستان میں اس میں بہت گروتھ آئی کیونکہ جیسے چودھری فواد صاحب نے فرمایا کہ رورل اکانومی دیہی معیشت کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. تو موٹر سائیکلز اس سال 26 لاکھ موٹر سائیکل پاکستان میں بنے اور اگلے سال انشاءاللہ 30 لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے. تو 4 لاکھ موٹر سائیکل آپ کو انشاءاللہ 75,000 اور نوکری دیں گے جو موسٹلی رورل ایریاز میں ہوتی ہیں. نوکریوں کا مطلب ورک شاپس، اس کو جو پروڈیوس کرنے کے اندر، پروڈکشن کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر، آفٹر سیل سروسز، ڈیلرشپس، تو یہ سارے کا سارا ایکسپینڈ ہوگا. تو انشاءاللہ تقریباً اس سیکٹر کے اندر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو ملا کے کچھ 3.25 لاکھ نوکری اس سال آئے گی. اب دوسرا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہم پہلی دفعہ جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں. تو ایک فیملی جو موٹر سائیکل پہ ہے، بچے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، موسم ہے، گرمی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو گریجویٹ کر کے پہلی گاڑی خریدے. تو سب سے پہلے تو ہم نے گاڑیوں کی جو اپ فرنٹ پیمنٹ ہے اس کو 20% کر دیا ہے صرف گاڑی کی لاگت کا کہ پہلے آپ کو. ساتھ ہی ہم نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم کر دی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کی لیز کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اور آسان کر دیں گے تاکہ ماہانہ قسط وار طریقے سے یہ لوگ اپنی ایک باعزت سواری پہ چل سکیں. اب میں آتا ہوں پاکستان کی، اگر ہم نے سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ہمیں اس ملک کی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ بیس کو بڑھانا پڑے گا، ورنہ آپ جیسے ہی گروتھ میں جاتے ہیں آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کہ آپ کی ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، ایکسپورٹ ساتھ نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش ہے کہ انڈیجنائزیشن اور لوکلائزیشن پہ فوکس ہو. تو اب جو ہم آٹو پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو لوکلائزیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اس وقت پاکستان میں ویلیو کے لحاظ سے اگر لوکلائزیشن ہو رہی ہے تو وہ 30 سے 35% ہے آٹو سیکٹر میں، جو ہم انشاءاللہ 10% ایک سال کے ٹارگٹ کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. دوسرا، یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں نئے انٹرنٹس بھی آئے ہیں. تو اس وقت اس سیکٹر کا ٹوٹل جو صرف آٹو کا موٹر سائیکلز کو نکال کے کوئی 1200 ارب کا یہ سیکٹر ہے، 350 ارب یہ ٹیکس دیتا ہے. اب اس سیکٹر کو ہم صرف پاکستان ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم باہر سے CKD منگواتے ہیں، 70% ویلیو ٹرمز میں پرزے منگواتے ہیں. اب اس کو ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا ہے. تو جو ہم نئی پالیسی آ رہی ہے وہ آٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہے تاکہ پاکستان کا یہ سیکٹر گلوبل آٹو مینوفیکچرنگ، آٹو پارٹس ویلیو چین کا حصہ بنے. اور یہ پالیسی لازم ہوگی ایک سرٹن پرسنٹیج کہ جتنی آپ امپورٹ کریں گے اس کی ایک پرسنٹیج آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑے گی تاکہ جو ان کے پیرنٹ کمپنیز ہیں، چاہے جاپنیز ہوں، چاہے کورین ہوں، چاہے یورپینز ہوں، ان کو یہ پاکستان کا قانون پتہ ہو کہ ایکسپورٹ اب کرنی پڑے گی. تیسرا، جیسے جیسے اب ایک دم قیمتیں نیچے آئیں گی ڈیمانڈ بڑھے گی اور پروڈکشن کیپیسٹی ٹائم لیتی ہے اس کو بڑھانے کے اندر. تو ایک مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ سپلائی کا تھوڑا گیپ آئے گا اور وہ آن کی جو ایک مسئلہ ہے اس ملک کے اندر وہ اور زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے. تو آن کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو شخص گاڑی خریدنا چاہتا ہے، جو بھی گاڑی کا خریدار ہے، در حقیقت اس کو اسی کے نام پہ اپنی گاڑی رجسٹر کرانی پڑے گی، یا جو گاڑی رجسٹر کرائے گا وہی گاڑی بک کرا سکتا ہے. دوسرا، اگر گاڑی مینوفیکچررز نے 60 دن سے اوپر ڈیلے کیا
تو کائبور کراچی انٹرسٹ ریٹ پلس 3% ان پہ لاگو ہو جائے گا کہ ڈیلے پیمنٹ کے لحاظ میں یہ ان کو دیں گے۔ تیسرا، گاڑی کی آن لائن بکنگ ہوگی، ہر آدمی جو شخص کسٹمر ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی گاڑی کس سٹیج پہ اس وقت مینوفیکچرنگ میں ہے۔ اور لاسٹلی، یہ جو رجسٹریشن کا ہم نے شرط کی ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگی، اس کے اوپر اس کو فیس جرمانہ دینا پڑے گا جو 50,000 سے 2 لاکھ کے اوپر ہے۔ اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی آن کا چل رہا ہے تو ہم اس جرمانے کی قیمت کو اور بڑھا دیں گے، شاید 10% کر دیں گاڑی کی ویلیو کے، تاکہ یہ جو انویسٹر ہے جو یہ آن کے اندر اس مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ گیپ میں کھیلنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت کم جگہ ہو کہ وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکے۔ تو میں انہی چند گزارشات کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہماری گاڑیاں ہیں اب ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ان کی کوالٹی بھی امپروو کی جائے۔ اس کے جو سیفٹی فیچرز ہیں وہ دنیا کے اندر جو سیفٹی فیچرز لاگو ہیں، WP29 کا ایک سکیجول ہے، اس کے تحت پاکستان کی گاڑی جو پیداوار ہو اس کے اندر یہ سیفٹی فیچرز ہوں۔ ساتھ ہی جو ہماری پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر ہم ہائیبرڈ اور ای وہیکل، الیکٹرک وہیکلز کے لیے بھی ہم نے بہت اقدام کیے ہیں، اور الیکٹرک وہیکلز پہ جو امپورٹ تھی 25% کی اس کو 10% کر دیا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر الیکٹرک وہیکلز آئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو سکے، چارجنگ سٹیشنز، اس سے بھی معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، نوکریاں بھی آئیں گی، اور یہی سلسلہ ہائیبرڈ کا ہے جو 30% آپ کے فیول کی کنزمپشن کو کم کرتا ہے۔ تو یہ میری چند گزارشات تھی۔ میں آج آپ کو آپ کی تواسط سے یہی خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں سب گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اور چھوٹی گاڑی پہ میری گاڑی اسکیم کے تحت ہمارا زیادہ فوکس ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی پاکستان کی آٹو سیکٹر کی پروڈکشن بڑھائیں گے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں کوئی سیکٹر اگر دنیا میں اس نے مقابلہ کرنا ہے، گلوبل چین کا حصہ بننا ہے، تو اس کا ایک سائز ہوتا ہے۔ تو جب پاکستان کے اندر ہم 5 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں 5 لاکھ گاڑی بنے گی، تو آپ کے پاس وہ سکیلز آ جائیں گے کہ یہ سیکٹر دنیا کی گلوبل آٹو چین کا حصہ بن جائے گا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشن کے تحت ہماری کاوش یہی رہے گی کہ ہم 2024-25 تک 23 تک انشاءاللہ اس سیکٹر کو اس 5 لاکھ کے ٹارگٹ کے قریب سے قریب تر لے آئیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ۔ جی مشتاق۔ جی، پہلے سوال۔ پہلے تو جو ڈیجیٹل کسٹم ڈیوٹی تھی یہ کسٹمر سے چارج ہو رہی تھی، حکومت کو نہیں مل رہی تھی، 7% تھی، اور ایک کورٹ کیس میں چل رہا تھا۔ تو ہمارا آٹو سیکٹر کے ساتھ جو پرانے 3 بڑے ٹویوٹا، ہونڈا اور سوزوکی والے ہیں ان کے ساتھ طے ہو گیا کہ یہ پچھلی ACD جمع کرا دیں گے،
اور آگے 1000 سی سی سے نیچے 0 کر دی ہے اور 1000 سی سی سے اوپر 2% رہ گئی ہے، جو اب یہ آگے دیں گے بھی صحیح۔ تو ایک بڑا مسئلہ جو پچھلے کئی سالوں سے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا وہ ایڈریس ہو چکا ہے۔ دوسرا دیکھیے جی، یہ کل کیبنٹ میں اپروو ہوا ہے، آج انشاءاللہ کوشش ہے کہ ایس آر او آ جائے تاکہ پھر یہ نئی قیمتوں کا اعلان کر سکے۔ دوسرا دیکھیے، مارکیٹ میکنزم میں ہم بلیو کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر قیمتیں فیئر پرائسنگ اور پھر اچھی کوالٹی کو انشور کرنا ہے تو ہم نے امپورٹ کی جو آنا ہے ملک کے اندر بنی بنائی گاڑی، اس کے اندر اور اس کے اندر ایک مناسب پروٹیکشن دینی ہوگی، جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر انڈر انوائسنگ کا چیلنج بھی ہے، لوکلائزیشن کو اگر بڑھانا ہے تو کتنی پروٹیکشن دینی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کہ یہ منہ مانگا پروفٹ آٹو سیکٹر بری کوالٹی کا نہ کما سکے، تو ہم امپورٹ کو بھی ایک حد کے بعد الاؤ کریں گے۔ مگر ان سب چیزوں کے اوپر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا فورن ایکسچینج کتنا آؤٹ لے ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کے اوپر ہماری انیشل ڈسکشنز ہو چکی ہیں۔ اگست کے پہلے ہفتے میں ہم آٹو پالیسی کو کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اور عین ممکن ہے